أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 ہے، 77، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا اور سمندر میں ان کے لیے خشک راستہ بنا، تجھے نہ پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ اب یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ قصہ بڑا مختصر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، کہ ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھلائیں مگر اس نے تکذیب کی راہ اختیار کی اور وہ انکار کرتا رہا، اور اسی کی یہ پوری تفصیل چل رہی تھی۔ اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا ان جادوگروں سے مقابلہ ہوا جن کو فرعون لے کر آیا تھا، اور اللہ رب العزت کا معجزہ دیکھ کر وہ تمام کے تمام جادوگر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ہو گئے، اور اللہ رب العزت کا خوف اور تقوی اختیار کرنے والے سچے پکے صادق مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ پھر ان جادوگروں کو شہید کر دیا گیا تھا اور بڑی دردناک انہیں سزا دی گئی، مگر انہوں نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور آخرت کی راہ انہوں نے اختیار کی، اور آخرت کی جو نعمتیں تھیں اس کو انہوں نے ترجیح دی۔ اب اس کے بعد کم و بیش موسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال تفسیری روایات کے مطابق ان کے درمیان میں رہتے ہیں، اور لگاتار قوم فرعون کو یعنی قبطیوں کو اور بنی اسرائیل کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، اسلام کو قبول کر لیں، اللہ رب العزت کو پہچان لیں، اس مجرمانہ، فاسقانہ اور مشرکانہ زندگی سے باز آ جائیں، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس دوران فرعون نے بھی اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی بنی اسرائیل پر، ہر طرح سے اس نے زد و کوب کیا اور اذیتیں پہنچائیں اور تکلیفیں دیں اور مصیبتیں ان پر ڈالی، مگر بنی اسرائیل بھی اسلام میں اور ایمان میں پختہ تر ثابت ہوئے، اور یہ چیزیں انہیں اپنے راستے سے، دین کے راستے سے ہٹا نہ سکی۔ چنانچہ اب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجنا شروع کیا۔ سورۃ الاعراف کے اندر اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں کیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں تذکرہ ہے: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ اور پھر ہم نے جو فرعون کے لوگ تھے ان کے اوپر ہم نے قحط سالی کا عذاب بھیجا، ان کے پھل وغیرہ غلے سب کم ہو گئے، شاید کہ وہ تذکرہ حاصل کریں۔ مگر ہوا یہ کہ جب یہ مصیبتوں کو دیکھتے تو وہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کو کہتے اور یہ کہتے کہ انہی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اب ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا جائے جس کے ذریعے سے وہ سدھرے اور اپنی اصلاح کریں، چنانچہ اللہ رب العزت نے مختلف ان پر جو ہے وہ عذاب بھیجے ہیں۔ آیت نمبر 133 میں سورۃ الاعراف کی اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا، کھٹملوں کا عذاب بھیجا، میںڈھکوں کا عذاب بھیجا، اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ سب تفصیل سے ان کے اوپر نشانیاں تھیں، مگر انہوں نے گھمنڈ کی راہ اختیار کی، وہ مجرم قوم تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا، مصیبت آتی، تو فوراً یہ لوگ آل فرعون اور اس کے لوگ فوراً موسیٰ کے پاس آتے، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، آپ کا تو اللہ سے بڑا تعلق ہے، بڑا وعدہ ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے یہ عذاب، یہ مصیبت ہم پر سے دور کر دی، لنؤمنن لک،
تو ہم یقیناً آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، اور پھر جب ہم ان کے اوپر سے اس عذاب کو دور کر دیتے تھے اس مدت تک کے لیے جو ان کے لیے متعین کی گئی تھی، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے اور اپنے اس عہد سے باز آ جاتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان کو سزا دی اس جرم کی، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور سب کو پھر ہم نے ڈبو دیا سمندر، اس کے اندر، دریا کے اندر، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے پھر ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور غفلت کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ سورۃ الاعراف کے اندر یہ اس درمیانی جو 40 سال کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے درمیان میں گزرا، اور وہ ان کو سمجھاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ایسا عذاب کہ ایک طوفان آیا اور پورا سب چیزیں ان کی تہس نہس ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اب جب یہ طوفان جو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان کی مصیبتوں میں اضافہ کر رہا ہے، اب وہ تھک ہار کے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ ہم پر سے اس تکلیف کو دور کر دیجئے، اپنے رب سے کہہ دیجئے، آپ کا پروردگار تو آپ کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے، اور ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب جب یہ عذاب دور ہو گیا تو پھر وہی جو رفتار ان کی بے ڈھنگی تھی، وہی پھر جو پہلے تھی وہی اب بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ان کے ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ ٹڈیوں کے عذاب نے ان کے غلوں کو کھا لیا، ان کی چیزوں کو کھا لیا۔ اب پھر وہ آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں، پھر کہتے کہ نہیں نہیں، ہم نے بڑی غلطی کی تھی اور آپ اس جراد کے عذاب کو ہم پر سے دور کر دیے، ٹڈیوں کا عذاب دور کر دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے، اللہ ان پر سے اس عذاب کو اٹھا لیتا، اور پھر انہوں نے کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پسو کا، کھٹمل جیسے مچھر ہوتے ہیں، کھٹمل ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے کیڑے جو لگ جاتے ہیں کپڑوں میں، اب وہ سب عذاب، یہ قمل میں ساری چیزیں شامل ہیں، جوئیں بھی اس میں شامل ہیں جو بالوں میں ہوتے ہیں، کھٹمل بھی شامل ہیں جو کپڑوں میں، بستروں میں ہوتے ہیں، چارپائیوں میں ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اناج میں کیڑا لگ جاتا ہے وہ سب اس کو قمل کے معنی میں سب شامل ہیں۔ اب یہ عذاب ان پر آ گیا، پریشان ہو گئے، زندگی بالکل دشوار ہو گئی۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں، پھر درخواست کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان پر عذاب کو پھر دور کر دیتا ہے، مگر پھر ان کی رفتار وہی، پھر وہی غلط طریقہ اور وہی مجرمانہ طریقہ اختیار کیے ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے مینڈھکوں کا عذاب بھیجا ان کے اوپر۔ اب ہر طرف انہیں مینڈھک نظر آ رہے ہیں، کھانے میں مینڈھک ہیں، اچکے جا رہے ہیں، پھدک رہے ہیں، میزوں کے اوپر پھدک رہے ہیں، بستروں کے اوپر پھدک رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر پھدک رہے ہیں، کھانا کھانا دشوار ہو رہا ہے، کچن کے اندر گھسے جا رہے ہیں، ہر جگہ مینڈھک۔ اس عذاب سے وہ تنگ آ گئے اور فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اور یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے تو ہم صحیح ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ مگر پھر وہی اللہ نے عذاب دور کر دیا، اب پھر ان کی وہی رفتار، پھر وہی طریقہ ان کا، پھر وہی مجرمانہ روش۔ پھر اللہ نے خون کا عذاب ان پر بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی ناک سے خون جاری ہو گیا، ہر ایک کی ناک سے خون بہتا جا رہا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جس چیز کو چھوتے وہ خون بن جاتا، کھانا چھوتے وہ خون بن جاتا، پلیٹ میں خون ہی خون، طبیعت میں ابکائی آ رہی ہے، طبیعت پریشان ہو رہی ہے، اور وہ پریشان ہو گئے۔ قرآن پاک نے کہا ہے آیات مفصلات، یہ بڑی کھلی ہوئی نشانیاں تھیں اور بڑی تفصیل سے ان کے سامنے نشانیاں تھیں، مگر ان کی جو رفتار تھی، جو طریقہ تھا، جو روش تھی، وہ بدلی نہیں، ان کا کردار بدلا نہیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے فاستکبروا، انہوں نے گھمنڈ کی راہ اختیار کی، غرور کی راہ اختیار کی، جھکنا گوارا نہ کیا انہوں نے، اللہ کی معرفت انہیں حاصل نہ ہوئی، پروردگار عالم کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں اور جانا ہی نہیں، اور موسیٰ کی رسالت پر ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ سب کے سب مجرم قوم تھی۔ اب جب اس نے اپنی پوری یہ اپنے جرائم میں بڑھتے چلے گئے، بنی اسرائیل پر ان کا ظلم و ستم ٹوٹتا چلا گیا اور برستا چلا گیا، اور لگاتار اب اس مجرمانہ روش ان کی اس سے وہ باز نہیں آ رہے ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسے تباہ و برباد کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ فرعون اور فرعون کا وہ لشکر
جس پر اسے بڑا غرور ہے، بڑا ناز ہے، گھمنڈ ہے، اور فرعون جو ہے وہ باز نہیں آ رہا ہے اپنے ظلم و ستم سے، تو پھر اللہ رب العزت نے اب حکم دیا کہ سنو، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کر نکلو، جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، جو یہ تمہارا قبیلہ بنی اسرائیل ہے، ان سب کو لے کر نکلو۔ اور یہاں پر اسری کا لفظ آیا ہے جس کے معنی رات میں چلنے کے ہیں، میرے ان بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور سمندر کے اندر ان کے لیے خشک راستہ بناؤ۔ یہ خشک راستہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی لاٹھی اس دریا پر مارے، سمندر پر مارے، اور وہ اس کا پانی الگ ہٹ جائے گا اور ایک راستہ بن جائے گا، خشک راستہ چلتا ہوا۔ لا تخاف درکا، تمہیں پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہوگا کہ فرعون کا لشکر تمہیں پکڑ لے اور تم پر قابو پا لے، اس کا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ ولا تخشا، اور تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہے، یہ سمندر تمہیں ڈبوئے گا نہیں، یہ تمہیں راستہ دے گا، تم نکلتے ہوئے چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر نکلتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں اب فرعون کو پتہ چلتا ہے تو ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے حامان کے ساتھ اور پورے فوجیوں کے ساتھ میں پیچھا کر رہا ہے کہ موسیٰ کو ہم پکڑیں گے اور ان کے ساتھ میں جو لوگ جا رہے ہیں ان سب کو پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آ پہنچے سمندر کے کنارے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، اب تو ہم ڈوب جائیں گے، اب تو ہم پریشان ہو جائیں گے، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، کیا کریں ہم، موسیٰ تم نے یہ کیا کر دیا۔ بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم ہے، انتہائی ضدی، انتہائی سرکش اور انتہائی اپنے پیغمبروں کے ساتھ میں غلط سلوک کرنے والی۔ چنانچہ کہتے کہ اگر تمہیں مارنا ہی تھا تو ہم کو پہلے ہی مار دیتے، یہاں کیوں لے کر آئے ہو، اور ایسا کیوں تم نے کیا ہے ہمارے ساتھ میں، اب ہم کیا کریں، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اب فرعون ان کو پیچھا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سمندر پر مارتے ہیں، راستہ ہو جاتا ہے دور تک راستہ، اور پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور دو طرف پانی کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح، اور بیچ میں راستہ ہے، بہترین راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور پورا لشکر آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ اور ادھر جو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون نے دیکھا کہ وہ پانی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے پہاڑوں کی طرح سے، وہ بیچ میں راستہ ہے، اپنے لوگوں سے کہتا ہے خوش ہو جاؤ، دیکھو میں نے یہ راستہ بنا دیا ہے، آؤ چلو اس پر چلتے ہیں۔ چنانچہ فرعون اس راستے پر چلا، اور اس کا راستہ اور اس کا لشکر بھی اس کے اوپر چلا، اور ادھر موسیٰ اور ان کا لشکر تو پار ہو گیا۔ لیکن فرعون اور ان کا لشکر جب بیچ سمندر میں پہنچتا ہے تو اللہ جل جلالہ جل شانہ کا حکم ہوتا ہے اور پانی پھر مل جاتا ہے، اور یہ پانی مل جاتا ہے اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرقاب ہو جاتا ہے۔ ڈوبتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور فرعون رب العالمین پر اور موسیٰ جس رب کی طرف بلاتے ہیں اس پر، مگر اب اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی روح اس کے حلق میں نہ آ جائے، یعنی جب بالکل آخری وقت ہو جاتا ہے، جب فرشتے دکھائی پڑنے لگتے ہیں اور موت بالکل یقینی ہو جاتی ہے، اس وقت توبہ کرنا کوئی کام نہیں آتا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ بھی اس بات کو سمجھیں اور مرنے سے پہلے وہ وقت آنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ فرعون نے دیکھو اتنے ظلم و ستم کیے اور اس نے توبہ کی، مگر کب کی؟ بالکل آخری وقت میں، جب کہ فرشتے اس کو دکھائی دینے لگے اور نفس اس کا حلق میں آ گیا، اس وقت توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلان وقد عصیت من قبل، اب توبہ کر رہے ہو، اس سے پہلے تم ناشکری کرتے رہے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر فرعون پہلے توبہ کر لیتا سمندر میں ڈوبنے سے پہلے تو پروردگار عالم وہ شان رحیمی کا مالک ہے کہ فرعون کو بھی معاف کر دیتا، لیکن اس نے توبہ کی ہی نہیں،
اور توبہ بھی کی اس نے اس وقت جب کہ اس کی روح بالکل حلق میں آ چکی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔